اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، میں آپ کی ٹیچر مس رشیدہ جان جو پشاور ماڈل اسکول نوشہرہ برانچ میں آپ کو اردو پڑھاتی ہیں۔ بچے، آج جماعت دہم کا سبق نمبر 4 ہے ہمارا اور لیکچر نمبر ہے 18۔ سبق کا نام ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، جس کو لکھا ہے سجاد حیدر یلدرم نے اور جو کہ ایک افسانہ ہے۔ لیکچر نمبر 17 میں ہم نے پڑھا تھا فقیر کی صدا کے بارے میں کہ فقیر کس قسم کی صدا لگاتا ہے۔ فقیر کے حلیے کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ فقیر کا حلیہ کیسے تھا، اور افسانہ نگار کے دل میں کیا خیال پیدا ہوا تھا فقیر کے متعلق۔ کیا خیال پیدا ہوا تھا؟ یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ اس کا کوئی دوست نہیں ہے اور میرے دوست ہیں۔ اب آگے ہم پڑھتے ہیں ان کے دوستوں کے بارے میں۔ کس کے دوستوں کے بارے میں؟ مصنف کے دوستوں کے بارے میں، کس وجہ سے وہ اس سے تنگ تھا۔ تو بچے بک نکالیں اور پینسل بھی نکالیں تاکہ انڈر لائن کرتے جائیں MCQ ساتھ میں۔ پیج نمبر ہے ہمارا بک میں 30، بک میں پیج نمبر 30 نکالیں اور لاسٹ اس میں پیراگراف ہے ہمارا، دیکھتے جائیں۔ اب مصنف کہتا ہے کہ میرے دوست احمد مرزا ہیں۔ اچھا، یہ MCQs میں آتا ہے، کئی دفعہ آیا MCQs میں کہ مصنف کے پہلے دوست کا نام کیا تھا۔ پہلا دوست کون تھا اس کا؟ احمد مرزا، جس کو بڑبڑایا دوست کہتا تھا یہ۔ اور یہ بھی MCQs میں آیا کہ مصنف کا بڑبڑایا دوست کون تھا؟ کون تھا؟ احمد مرزا۔ یہ نہایت معقول آدمی ہیں، میری ان کی دوستی نہایت پرانی اور بے تکلفی کی ہے، مگر حضرت کی خصلت یعنی اس کی عادت یہ ہے کہ 2 منٹ نچلا نہیں بیٹھا جا سکتا، یعنی 2 منٹ بھی آرام سے یہ نہیں بیٹھ سکتا۔ جب بھی آئیں گے شور مچاتے ہوئے، چیزوں کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے، غرض ان کا آنا بھونچال سے کم نہیں ہوتا، بھونچال کسی طوفان سے کم نہیں ہوتا۔ یعنی میاں احمد مرزا جب ان کے گھر آتا ہے تو ایک طوفان کی طرح آتا ہے اور آرام سے بیٹھتا بھی نہیں ہے۔ جب وہ آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کوئی آ رہا ہے، قیامت نہیں ہے۔ یہ بھی MCQs میں کئی دفعہ آیا ہے، یہ جملہ دیتے ہیں کہ جب بھی وہ آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ کوئی آ رہا ہے، قیامت نہیں ہے۔ کون سے سبق سے اٹھایا گیا ہے؟ کون سے اٹھایا گیا ہے؟ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ ان کے آنے کی مجھے دور سے ہی خبر ہو جاتی ہے۔ کس کے آنے کی؟ احمد مرزا کے آنے کی۔ باوجود یہ میرے لکھنے پڑھنے کا کمرہ چھت پر ہے۔ اچھا، مصنف کے لکھنے پڑھنے کا کمرہ کہاں پہ تھا؟ چھت کے اوپر۔ اگر میرا نوکر کہتا کہ میاں اس وقت کام میں بہت مشغول ہیں تو فوراً چیخنا شروع کر دیتے ہیں، کم بخت کو اپنی صحت کا کوئی خیال نہیں۔ کس کے بارے میں اب یہ کہہ رہا ہے؟ مصنف کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ کون؟ احمد مرزا کے، اس کو اپنی صحت کا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ نوکر کو مخاطب ہو کے پھر کہتا ہے خیراتی کب سے کام کر رہے ہو؟ یہ بھی آیا MCQs میں کہ خیراتی کب سے کام کر رہے ہو، یہ کس کے لیے استعمال ہوا ہے اور کس نے کیا ہے؟ یہ احمد مرزا نے جملہ بولا ہے اور نوکر کے لیے بولا ہے۔ بڑی دیر سے، کیا کہہ رہا ہے کہ بڑی دیر سے؟ اچھا، تو بس 1 منٹ میں ان کے پاس بیٹھوں گا، مجھے خود جانا ہے، چھت پر ہوں گے۔ کون چھت میں ہوں گے؟ مصنف کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ میں پہلے اس کو سمجھتا تھا، یہ کہتے ہوئے اوپر آتے ہیں اور دروازے کو اس زور سے کھولتے ہیں کہ کوئی گولا آ کے لگا ہے۔ آج تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا نہیں اور آندھی کی طرح داخل ہوتے ہیں۔ آہا، آخر تمہیں پکڑ لیا، مگر دیکھو میری وجہ سے اپنا لکھنا بند نہ کرنا، میں تمہارا حرج کرنے نہیں آیا۔ حرج کرنے یعنی نقصان کرنے نہیں آیا۔ خدا کی پناہ کس قدر لکھ ڈالا، کہو طبیعت تو اچھی ہے، میں تو صرف یہ پوچھنے آیا تھا کہ واللہ مجھے کس قدر خوشی ہوتی ہے کہ میرے دوستوں میں ایک دوست یا ایک شخص ایسا ہے جو مضمون نگار کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ کون ہے یہ؟ سجاد حیدر یلدرم۔ کون کہہ رہا ہے؟ اس کا دوست احمد مرزا کہہ رہا ہے۔ اب تو میں جاتا ہوں، میں بیٹھوں گا نہیں، 1 منٹ ٹھہرنے کا نہیں، تمہاری خیریت پوچھنی تھی یا معلوم کرنی تھی، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ نہایت محبت اور مصافحہ یعنی ہاتھ ملاتے ہوئے اور بڑے جوش سے میرے ہاتھ کو اس قدر دباتے ہیں کہ انگلیوں میں درد ہونے لگتا ہے اور میں قلم نہیں پکڑ سکتا۔ یہ تو رہا اپنے ساتھ میرے کل جذبات اور خیالات بھی لے جاتا ہے۔ کیسے لے جاتا ہے؟ ظاہری بات ہے، جب وہ آتا ہے ملتا ہے تو اس کے ذہن میں جو لکھنے کے لیے تھا وہ تو پھر اڑ جانا تھا۔
خیالات کو جمع کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں مگر اب کہاں، اور دیکھا جائے تو میرے کمرے میں 1 منٹ سے بھی زیادہ نہیں رہے، تاہم اگر وہ گھنٹوں رہتے تو نقصان نہ کرتے۔ کیا میں اسے چھوڑ سکتا ہوں؟ یعنی اپنے دوست کے بارے میں اب سجاد حیدر یلدرم کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے اس دوست کو چھوڑ سکتا ہوں۔ میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ میری اس کی دوستی بہت پرانی ہے، مجھے بھائیوں کی طرح یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، ہاں لیکن میں اس کو چھوڑوں گا، ضرور چھوڑوں گا، چاہے مجھے کلیجے پر پتھر ہی رکھنا کیوں نہ پڑے، کیونکہ یہ دوست کے آنے سے مصنف کیونکہ لکھاری ہے، اور جب وہ آتا ہے تو اس کے سارے خیالات ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اور پھر خیالات کو اکٹھے کرنے میں کافی ٹائم لگتا ہے۔ یہ پہلا دوست تھا، کون تھا؟ پہلا دوست جو آتا ہے تو اس کا ٹائم ضائع کر دیتا ہے باتیں کرنے میں۔ اب دوسرا دوست، دوسرا کون ہے؟ محمد تحسین۔ یہ بھی MCQs میں کئی دفعہ آیا ہے کہ مصنف کا دوسرا دوست کون تھا؟ محمد تحسین۔ یہ بال بچوں والے صاحب ہیں اور رات دن انہیں بچوں کی ہی فکر رہتی ہے، جب کبھی ملنے آتے ہیں تو تیسرے پہر۔ اچھا، محمد تحسین جب ملنے آتے ہیں کون سے پہر میں آتے ہیں؟ تیسرے پہر کے قریب، جب میں کام سے تو فارغ ہو چکا ہوتا ہوں لیکن اس قدر تھکا ہوتا ہوں کہ دل چاہتا ہے کہ کوئی گھنٹہ آرام کر لوں، لیکن جب یہ آتا ہے تو اس سے ملنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ان کے پاس باتیں کرنے کے لیے سوائے بیوی بچوں کے اور کوئی مضمون بھی نہیں ہوتا۔ میں کتنی کوشش کروں مگر وہ اس مضمون سے باہر نہیں نکلتے۔ اگر میں موسم کا ذکر کرتا ہوں تو کہتے ہیں ہاں موسم بڑا خراب ہے، میرے چھوٹے بیٹے کو یا بچے کو بخار ہے، منجلی لڑکی کو کھانسی ہے۔ اگر لٹریچر کے بارے میں بات کرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ میں معذرت پیش کرتا ہوں بھائی، میں گھر جا رہا ہوں، گھر بھر بیمار ہے، یعنی گھر میں بیماری ہے، مجھے اتنی فرصت کہاں کہ اخبار پڑھوں۔ اگر کسی جلسہ عام میں جاتے ہیں تو اپنے لڑکوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ مجھے میرے دوستوں میں بچاؤ میں اس بندے کا کیا نام ہے جو جہاں بھی جائے تو اپنے دونوں لڑکوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے؟ کون ہے یہ؟ محمد تحسین۔ کس کا دوست تھا؟ سجاد حیدر یلدرم کا دوسرا دوست۔ اور ہر بار یہ بچوں سے پوچھتے ہیں کہ طبیعت گھبراتی تو نہیں، پیاس تو معلوم نہیں ہو رہی یا پیاس تو نہیں لگی، کبھی کبھی تو نبض بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو کوئی بخار ہے یا نہیں۔ اچھا، پہلا دوست کیا تھا؟ پہلا دوست آتا ہے طوفان کی طرح اور اس کا ٹائم ضائع کرتا ہے۔ دوسرا دوست جو ہے محمد تحسین، اس کو صرف اپنے بیوی بچوں کی فکر ہوتی ہے۔ اچھا بچے، ہمارا اب یہ سبق ختم ہو گیا ہے، اب اس کے ہم MCQs کرتے ہیں۔ MCQs میں دیکھیں، مشقی سوالات میں پہلا دیکھیں، مصنف کی نظر چاندنی چوک میں کس پر پڑی تھی؟ فقیر پر پڑی تھی۔ فقیر حسرت سے کیا کہہ رہا تھا؟ میرا کوئی دوست نہیں۔ مصنف کا بڑبڑایا دوست کون تھا؟ احمد مرزا۔ مصنف کے دوسرے دوست محمد تحسین کو کس کی فکر رہتی تھی؟ اپنے بال بچوں کی فکر رہتی تھی۔ فقیر خوش قسمت آدمی ہے کیونکہ اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ چلیں بچے، آج کے لیے اتنا ہی، باقی مشقی سوالات ہم دوسرے لیکچر میں کریں گے۔ جاتے ہوئے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کرتے جائیں۔ تھینک یو بچے۔